نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہماری وہ قیمت گزار شافعی رول شمار نائب پروردگار رحمت عالم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ افضل سے بھی بنا میں خراج عقیدت کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الملکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ذہن حاضر ہیں تو میرے ساتھ میں رہے انشاءاللہ ایک بار مچل کر کہہ دیں یا حسین یا حسین، اور کہہ دیجئے یا حسین یا حسین، کیونکہ حسین کہنے سے دل میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ لگتا ہے کہ ہاں ماشاءاللہ کہ ہم لوگ زندہ ہیں، اور کہہ دیجئے یا حسین یا حسین۔ یہ بتا دیجئے کہ اگر ذہن حاضر ہو تو پچھلا جمعہ کو کہاں سے اگر بات کر رہی تھی تو وہاں سے شروع کرنی تھی، شاید کہ کچھ لوگوں کو یاد ہے بات کہاں سے میں نے ختم کی تھی۔ حضرت سیدہ سکینہ اور یہ جو کربلا سے قافلہ چلنے کو تھا کہ یہ کیوں ٹھہر گیا، کس لیے ٹھہر گیا، شاید کہ بات یہی پر میں نے ختم کی تھی۔ آئیے ایک بار اور کہہ دیں یا حسین یا حسین۔ وہ ظلم کربلا والوں نے سہے وہ کسی نے نہیں سہے۔ کربلا سے جب یہ قافلہ چلنے کا ہوا اور تمام لوگ اہل بیت و اطہار تمام شہزادیاں جب یہ قافلہ روانہ ہونے کو تھا، ایک دم قافلہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ کیوں قافلہ رک گیا، کیوں قافلہ ٹھہر گیا؟ کسی کے آنے کا انتظار ہے، کسی سے ملاقات کا انتظار ہے کہ یہ لوگ کسی کو بلانا چاہ رہے ہیں یا کسی سے ملنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، نہ یزیدی کسی کو بلانا چاہ رہے تھے، نہ یزیدی کسی سے ملنا چاہ رہے تھے، نہ انہیں اہل بیت و اطہار سے محبت تھی، نہ ان شہزادیوں سے انہیں محبت تھی جو ان کے لیے قافلہ رکا ہو، بلکہ روکنے والی ایک ذات تھی، وہ سیدہ زینب کی ذات تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب نے کہا اے قافلہ والو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ وہ ابن زیاد کا وہ قافلہ جو تھا جس میں شمر اور خولی موجود تھے، انہوں نے کہا شمر ٹھہرو، ذرا ٹھہرو۔ اور شمر نے کہا کیا معاملہ ہے، کیوں کہہ رہی ہو رک جاؤ؟ کہا سب تو تمہارے ساتھ میں آ گئے ہیں، اب رکنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم اس چیز سے واقفیت نہیں رکھتے ہو۔ ارے کیا معاملہ ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میرے ساتھ تو سب آ گئے ہیں، مگر میرے بھیا سے تو ملاقات کر لینے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کون سا تمہارا بھیا ہے؟ کہا جس کو تم نے شہید کر دیا ہے، بے کفن کے آج جو ریتالی زمین پر جلوہ فرما ہے، اس بھیا سے ملاقات کر لینے دو، آخری بار ان کا دیدار کر لینے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب نے سب کو وہاں چھوڑا اور اپنے قدم مبارک سے جاتی ہیں، اس ریتالی زمین پر جاتی ہیں، اپنے قدم مبارک رکھتی ہوئی سیدہ زینب آگے بڑھتی ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ سید الشہداء امام علی مقام حضرت حسین پاک کا جو ہے ناش مبارک جو ہے، آپ کا جسم جو ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک تخت ہی ریت پر جلوہ فرما ہے میرے حسین، اس ریتالی زمین پر ناش مبارک رکھی ہوئی ہے، بے سر کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ زینب گئی اور کہا بھیا، سیدہ زینب نے کہا بھیا میں آپ سے یہاں سے رخصت ہو رہی ہوں، اے میرے بھیا، اے میرے بھائی، ارے یہ بتا دیجئے اے میرے حسین، آپ جب چلے تھے مدینہ سے چلے تھے تو سید سجاد بیمار زین العابدین ہمارے ساتھ تھے، جب مدینہ سے چلے تھے عباس و علمدار ہمارے ساتھ تھے، جب مدینہ سے چلے تھے ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر ہمارے ساتھ تھے، جب مدینہ سے چلے تھے علی اصغر ہمارے ساتھ تھے، جب مدینہ سے چلے تھے اور محمد ہمارے ساتھ تھے، جب مدینہ سے چلے تھے تو قاسم ہمارے ساتھ تھے، جب مدینہ سے چلے تھے تو ہمارا پورا گلستان تھا۔ اے بھیا آج
یہ چمن اجڑ گیا ہے۔ اے بھیا جب آپ مدینہ سے چلے تھے تو اس کے رہبر لیڈر آپ تھے، آپ آگے آگے چل رہے تھے، رہنمائی فرما رہے تھے، اس قافلے کے سالار آپ تھے۔ اے بھیا اب سالاری کون کرے گا؟ اب ہمارے آگے کون چلے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ لاش مبارک سے آواز آتی ہے، اے میری بہن سیدہ زینب، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ایک لو سنو، اے سیدہ زینب، جس طریقے سے مدینے سے میں تمہارے ساتھ ساتھ تھا، دیکھو میرا سر تمہارے ساتھ ساتھ رہنمائی کے لیے آگے آگے چل رہا ہے، میں تم سے جدا نہیں ہو، تم مجھ سے جدا نہیں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ سیدہ زینب نے کہا میرا آخری سلام لو۔ آخری سلام لیا گیا، آخری سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ جس طریقے سے ایک حاجی جب مدینہ کے لیے جاتا ہے اور جب مدینہ اس سے چھٹتا ہے تو گنبد خضرا کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے، مدینہ کی گلیوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کوئی میرا ہاتھ پکڑ لے اور کہہ دے حاجی رک جا، تجھے نبی نے یہی روک لیا ہے، یہ تمنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک بہن ایک بھائی سے ایسی حالت میں جدا ہو رہی ہے جس کے لاش مبارک پر کفن ڈالنے کی مہلت نہیں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سیدہ زینب اس ریگستان کے کربلا کے منظر کو دیکھ رہی ہے، مڑ مڑ کے دیکھتی جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو بہتے جاتے ہیں اور بھیا کو کہہ رہی ہے بھیا میرا آخری سلام لے لو۔ جب آپ آئے تھے تو ہم آپ کے ساتھ میں تھے، اے بھیا اب ہماری رہنمائی کون فرمائے گا، ہمارے ساتھ کون چلے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ سیدہ زینب نے کربلا کے ان تمام شہیدوں کو بھیا کو آخری سلام کیا، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا شہیدان کربلا، ہم آئے تھے مدینہ سے، اب یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ جب یہ قافلہ چلنے کو ہوتا ہے، سید سجاد بیمار زین العابدین کہ ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہے، پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ سید سجاد بیمار زین العابدین کے ہاتھ میں جو ہے ان شہزادیوں کی جو ہے وہ رسی اونٹ کی دے دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سید سجاد چل رہے ہیں۔ اب بتائیے وہ کیسا بھائی ہوگا، وہ کیسا بھائی ہوگا جس کے ایک بہن کے ہاتھ اور پیر بندھے ہو، وہ کیسا بھائی ہوگا، وہ کیسے برداشت کرتا ہوگا، کس طریقے سے چلتا ہوگا، اس کے ہی دل پہ کیا گزرتی ہوگی وہی جانتا ہوگا۔ آج ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی گاڑی پر سوار ہو جائے تو اس ڈرائیور سے کہتے ہیں ذرا تیز چلاؤ، ذرا تیز چلاؤ کہ میرا بیمار ایسا نہ ہو اس حالت خراب ہو جائے۔ مگر سنو سید سجاد کتنے بیمار تھے جن کے ہاتھوں میں بتیجی کی رسی ہاتھ میں دے دی گئی ہے جانور کی۔ اللہ اکبر کبیرہ سید سجاد چل رہے ہیں، اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ قدم آگے بڑھاتے ہیں، سید سجاد بیان فرماتے ہیں کہ ریتالی زمین تھی، چلنے میں مشقت و پریشانی ہو رہی تھی، مگر مجھے کبھی بہن کا غم، کبھی مجھے گھر والوں کا غم، کبھی مجھے پھوپھی کا غم یہ ستائے جا رہا تھا۔ یہ شہزادی ہے، یہ شہزادی ہے، یہ آگے کا سفر کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ کچھ آگے ہی سفر یہ چلا تھا کہ پھر یہ سفر ٹھہر جاتا ہے، یہ قافلہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، کوئی اور نہیں ٹھہرتا ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت حسین اعظم کا سر مقدس ایک جگہ جب رکھا جاتا ہے وہیں کا وہیں گڑا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اب وہ خولی کہہ رہا، شبر کہہ رہا، یہ ہلانے سے ہل نہیں رہا ہے، یہ چلانے سے چل نہیں رہا ہے۔ ہم کربلا سے چلے تھے، یہ سر ہم جہاں رکھ دیتے تھے وہاں سے چلنے لگتا تھا، اب کیا وجہ تسمیہ ہے، یہ سر چل کیوں نہیں رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ وہ حضرت سید سجاد بیمار زین العابدین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اپنے بابا سے کہہ دو، دیکھو یزیدیوں کا دیکھو معاملہ، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ سید سجاد بیمار زین العابدین سے جا کر کہہ رہے ہیں اپنے بابا سے کہہ دو، اپنے بابا سے کہہ دو کہ یہاں نہ رکے، اگر یہاں رکیں گے تو ہم تمہاری بیٹی سیدہ سکینہ کے تھپڑ ماریں گے، انہیں ایلا و تکلیف دیں گے۔ سیدہ سکینہ ہم ان کو بہت بیزار کریں گے،
پریشان کریں گے کہ تمہارے بابا جانتے نہیں ہیں، کہ تمہارے بابا جانتے نہیں ہیں ہم نے کتنا ظلم کیا ہے، اب یہاں کیوں ٹھہر گئے ہیں، آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، چلو ان سے بات کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سید سجاد نے اس اونٹ کی رسی کو چھوڑا، اس اونٹ کی رسی کو چھوڑا، ایسے ایسے قدموں سے لڑکھڑا کر چل رہے، بابا کی بارگاہ میں گئے، بابا سے سلام عرض کیا، بابا نے جواب دیا، کہا بابا یہاں کیوں ٹھہر گئے ہو، ہم مدینہ سے چلے تھے، چلتے رہے، ہم کربلا میں آ گئے، چلتے رہے، یہاں پر اے میرے بابا آپ کیوں رک گئے ہیں؟ بابا نے آقا حسین نے عرض کی، اے میرے پیارے، اے میرے پیارے، اے میرے پیارے زین العابدین، سنو، تمہیں معلوم ہے سکینہ کون ہے، تم جانتے ہو کہ سکینہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، تم جانتے ہو کہ سکینہ کو میرے بغیر چین نہیں، اور مجھے سکینہ کے بغیر چین نہیں پڑتا ہے۔ کہا بابا کیا معاملہ ہے؟